لیکن نماز وحشت قبر کی اصلاً دو اقسام ہیں. دو اقسام. ایک ہے صلاۃ لیلۃ الموت اور ایک ہے صلاۃ لیلۃ الدفن. یعنی جس دن یا رات میں کسی بھی شخص کا انتقال ہوا ہے اور ابھی اس کی تدفین نہیں ہوئی، یعنی صلاۃ لیلۃ الموت یہ موت کے بعد تدفین سے پہلے پڑھی جانے والی نماز ہے. ابھی دفن نہیں ہوئے، بہت سے لوگوں کی تدفین میں تاخیر ہو جاتی، لیکن بہرحال آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی میت کے ساتھ بہت سے مراحل ہوتے ہیں، وہ غمزدہ بھی ہوتی ہے، وحشت بھی کر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت کے لیے بھی ایک نماز ہے. یعنی ابھی تدفین ہوئی نہیں ہے، صرف انتقال ہوا ہے، تو یہ صلاۃ لیلۃ الموت کہلاتی ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ وہی ہے جو اس سے پہلے آیا کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 2 مرتبہ سورہ توحید اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھی جائے. یہ ان افراد کے لیے نماز ہے کہ جن کی ابھی تدفین میں کچھ تاخیر ہے، تدفین ابھی نہیں ہوئی ہے، آئندہ کسی وقت ہوگی، کل ہوگی یا اس طرح سے. تو اس وقت کے لیے جو نماز وحشت قبر پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے، اور اصلاً یہ صلاۃ لیلۃ الموت کہلائی جاتی ہے. تو ایک تو ہو گئی یہ نماز. دوسری نماز ہے صلاۃ لیلۃ الدفن، یعنی یہ تدفین کے بعد پڑھی جاتی. جب انتقال کے بعد تدفین ہو جائے اس کے بعد یہ نماز پڑھی جائے گی. اچھا، تدفین کے بعد. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار وہی ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے گی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جائے گی اور اس کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی. یہ ہے تدفین کے بعد والی نماز. عام طور پر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی تو تدفین نہیں ہوئی، تو ان کو پہلا طریقہ، اور تدفین کے بعد جو پڑھی جاتی ہے اس کے لیے دوسرا طریقہ. اچھا، اب ایک سوال بھی آتا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ دونوں نمازیں ہی پڑھ لی جائیں. زیادہ بہتر یہ کہ پہلے طریقے سے بھی پڑھ لی جائے تدفین سے پہلے اور دوسرے طریقے سے بھی پڑھ لی جائے تدفین کے بعد. ضروری نہیں کہ ان میں سے صرف جو سب سے زیادہ رائج ہے ہمارے ہاں تدفین کے بعد والی ہے، لیکن اس سے پہلے والی نماز سے لوگ بالکل واقف نہیں ہیں. وہ بھی روایات کے اندر اسی طرح سے بیان ہوئی ہے، تو اس کی بھی بہت فضیلت اور اہمیت ہے جس کو نہیں کھونا چاہیے.